Sikandar, they look better when my lord. Sikandar, अगर एक काम और कर, Of course, sir. because we can't stay in a bubble. जी sir. अगर आप place on record during, before and after the elections, what nature of complaints you had received, particularly of level playing fields, and what probes were made, and were they made accountable or not, so that we can view this matter My in lord, a shall I treat that context. as a direction of the court and I'll file it? But I have no. I didn't hear it. My lord, I have been asked to file all complaints received before, during, and after the election by the ECP, along with a report on what actions we took on those reports. I think that's not part of these proceedings. I mean, it's a full court. We don't want to go on endlessly. I think there's a list before us. since there is a political party My lord, I'll leave that, if I may, claims to be for an order under and the I'll cloud. comply with it. Is there any petition in this behalf in respect of those My lord, मैं सिर्फ complaints? काउंसिल हूँ ECP का इस एक केस में. चलिए हम Very ऑफिस से honest. पूछते I हैं अगर कोई cannot petition अगर answer कोई petition देखिए, हम एक तरफ 184(3) को हर आदमी कहता है बहुत नाजायज इख्तियार, दूसरी तरफ सॉरी मैं आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन दिस. We have to see this. My lord, this is a 185(3). I'm very clear about. Yes. अब ये गेम चेंजर इसलिए है कि इस पे याहिया अफरीदी साहब भी थोड़े से उन्होंने रिमार्क्स दिए और उसमें याहिया अफरीदी साहब ने भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की और चीज़ें कही, क्योंकि देखें अब ये बात तो साबित हो गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने लिखा हुआ था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, निशान उनके पास जो भी था, वो इलेक्शन कमीशन की गलती है कि उनको घोड़ा उनको देना चाहिए था, उन्होंने उनको जो भी निशान दे दिया, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं. दूसरा, काजी साहब जब भरम हो गए, काजी साहब लड़ने पे आ गए, काजी साहब खुल के आ गए, उन्होंने कहा कि मैं बल्ले के फैसले के खिलाफ रिमार्क्स नहीं देने दूंगा. एक तो उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि वो है अपना अभी उसका रिव्यू पेंडिंग है, दूसरी तरफ आप रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और इसको मत कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बल्ले के छीनने के हवाले से फैसला मत कहें, बल्ले के हवाले से कहें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला. और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मत कहें, बल्कि उस फैसले के रेलिवेंट जो उसका पैराग्राफ है उसका हवाला दें, मत कहें उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसला बल्ले के हवाले से. उन्होंने कहा कि मैंने तो उसमें कानून का हवाला दिया है, कानून में लिखा हुआ है कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने थे. और उन्होंने कहा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा मुझे 1 साल और दे दें हमारी पार्टी को. अब तो शायद इलेक्शन कमीशन के वो दुश्मन है और इलेक्शन कमीशन उनका दुश्मन है उनके मुताबिक, यानी इमरान खान के मुताबिक, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म था तो खुद 1 साल मांगने और इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए. मैं हैरान हूँ. पीटीआई के किसी वकील ने खड़े होकर नहीं कहा कि काजी साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इलेक्शन हमने पहले भी करवाए थे, आपने कहा कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं है. दूसरी बात यह है कि बल्ले छीनने के फैसले के बाद फिर हमने इलेक्शन करवाया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ कर दिया है. ये बात पीटीआई को खड़े होकर बतानी चाहिए थी उनके वकीलों को. खैर उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नालायकी ही हो, बाज़ दफ़ा हिकमत अमली भी होती है कि इसका हमने जवाब नहीं देना, उसका शायद वो जवाबुल जवाब में जवाब दें या कोई बात करें और ये सारी चीज़ें हैं. तो अब जो है वो काजी साहब ने कहा, जब अतमुल्लाह साहब ने कहा ना कि रिगार्डिंग सिंबल जो है फैसला, तो काजी साहब ने कहा कि अब मैं मुदाखलत करूंगा. जजमेंट रिगार्डिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहें इसको, ये जजमेंट रिगार्डिंग सिंबल मत कहें. और उन्होंने कहा कि अगर कोई रिमार्क्स देना चाहता है तो पहले उस जजमेंट को पढ़े. तो मंदोखेल साहब ने कहा कि मैंने उस फैसले को पढ़ा है, जहाँ तक मैंने उस फैसले को पढ़ा है तो उस फैसले में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पीटीआई से बल्ले के निशान छीनने के बाद उसको जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो राइट्स हासिल हैं वो राइट्स भी उससे छीन लिए गए हों. तो उस पर उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप बताएं ना, क्या उनसे तमाम जो राइट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के वो भी छीन लिए गए. उन्होंने कहा इसका रिव्यू पेंडिंग है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. हालांकि उन्होंने कहा इसका रिव्यू से तल्लुक ही कोई नहीं है. सिंपल बात है कि अगर वो फैसला दुरुस्त भी है, रिव्यू में वो, और काजी साहब ने रिव्यू का फैसला दे दिया कि रिव्यू में कहाँ फैसले बदलते हैं. आप अंदाजा लगाएं, कभी कहते हैं रिव्यू पेंडिंग है बात ना करें, रिव्यू के मुस्तरद कर बैठे बैठे मुस्तरद कर देते हैं, रिव्यू लगाते नहीं हैं, रिव्यू दायर होता है तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रिव्यू आया हुआ है. जो यूके की गवर्नमेंट है उनको खत लिख के कहते हैं कि मैंने सफाइयाँ देते हैं अपने फैसलों की. अजीब व गरीब कंट्राडिक्शंस हैं, अजीब व गरीब तज़ादात हैं. और एक तरफ कहते हैं कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उस पर रिमार्क्स नहीं देने, और हर उस मामले पर रिमार्क्स देते हैं जो इनके सामने नहीं है. एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी, दूसरी तरफ हर पॉलिटिकल बात करते हैं. एक तरफ कहते हैं कि जनाब हमने आइन के मुताबिक चलना है, दूसरी तरफ हर गैर आइनी बात करते हैं. पता नहीं अजीब व गरीब सूरत हाल है. और फिर सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इतना बड़ा कि ये केस आपकी एक्सटेंशन का है. नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेंगी तो उन्होंने आइनी तरमीम करनी है आपको एक्सटेंशन देने के लिए. आप कैसे इस केस में बैठ सकते हैं? नहीं बैठना चाहिए था आपको, आप को किसी सूरत नहीं बैठना चाहिए था. बरह रास्त आप बेनिफिशरी हैं
اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ دن دہاڑے بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. میں حیران ہوتا ہوں کیسے قاضی صاحب یہ بات کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں دنیا میں لوگ دیکھیں گے یہ جو عدالتی پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بنانا ریپبلک ہے وہاں کی عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں, یا کوئی اگر دیکھنا چاہے کہ پاکستان اگر آج تباہ حال ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کردار پاکستان کی عدلیہ کا ہے, تو وہ کیوں کیسے ان کا تباہی میں کردار ہے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کہ میری ایکسٹینشن کا کیس ہے, براہ راست میرے ساتھ مفاد اس کے جڑا ہوا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ دن دہاڑے کر رہے ہیں, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا اور ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج دیکھیں نا, کسی جج کو سوال نہیں کرنے دے رہے تھے پہلے, ہر جج کو کہہ رہے تھے کہ نہیں سوال نہ کرو, بس ان کو چلنے دو اور ان کو دلائل دینے دو. لیکن جب محمد علی مہدی صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب والے اس پوائنٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہا, پی ٹی آئی کے خلاف اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف ریمارکس دیے, پھر کہتے ہیں چپ کرو ان کی سن لیں. یہ محمد علی مہدی صاحب جی آپ بات کریں, آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے. مطلب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں, یہ ہماری پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, یہ ان ججز نے حلف لیا ہوا ہے, اور آپ حالات اور صورتحال دیکھیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ کیوں ہے, پاکستان برباد کیوں ہے, کیوں ہر دوسرا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, کیوں مایوسی نظر آتی ہے, کیوں اندھیرا نظر آتا ہے, کیوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کیوں ملک تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. یہ جب اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہوئے, مفادات کا ٹکراؤ ہوتے ہوئے, ڈنکے کی چوٹ پہ چیزیں کر رہے ہوں گے, تو پھر یہ ملک کہاں پہ, کون اس ملک کے اندر جس کے پاس آپشن ہو باہر جانے کا وہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا. تو یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. تکلیف ہوتی ہے ہمیں دیکھ کے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر, دعائی کر سکتے ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اب الجواب میں جواب دیں یا کوئی بات کریں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب نے کہا, جب عطم اللہ صاحب نے کہا نا کہ ریگارڈنگ سیمبل جو ہے فیصلہ, تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب میں مداخلت کروں گا. ججمنٹ ریگارڈنگ انٹرا پارٹی الیکشنز کہیں اس کو, یہ ججمنٹ ریگارڈنگ سیمبل مت کہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ریمارکس دینا چاہتا ہے تو پہلے اس ججمنٹ کو پڑھے. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں نے اس فیصلے کو پڑھا ہے, جہاں تک میں نے اس فیصلے کو پڑھا ہے تو اس فیصلے میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کے نشان چھیننے کے بعد اس کو جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو رائٹس حاصل ہیں وہ رائٹس بھی اسے چھین لیے گئے ہوں. تو اس پہ انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ بتائیں نا, کیا ان سے تمام جو رائٹس ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ بھی چھین لیے گئے؟ انہوں نے کہا اس کا ریویو پینڈنگ ہے, میں اس کا جواب نہیں دوں گا. حالانکہ انہوں نے کہا اس کا ریویو سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. سمپل بات ہے کہ اگر وہ فیصلہ درست بھی ہے, ریویو میں وہ, اور قاضی صاحب نے ریویو کا فیصلہ دے دیا کہ ریویو میں کہاں فیصلے بدلتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, کبھی کہتے ہیں ریویو پینڈنگ ہے بات نہ کریں, ریویو کے بیٹھے بیٹھے مسترد کر دیتے ہیں, ریویو لگاتے نہیں ہیں, ریویو دائر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریویو آیا ہوا ہے. جو یو کے کی گورنمنٹ ہے ان کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ میں نے صفائیاں دیتے ہیں اپنے فیصلوں کی. عجیب و غریب کنٹراڈکشنز ہیں, عجیب و غریب تضادات ہیں. اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس پہ ریمارکس نہیں دینے, اور ہر اس معاملے پہ ریمارکس دیتے ہیں جو ان کے سامنے نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بات نہیں کرنی, دوسری طرف ہر پولیٹیکل بات کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے, دوسری طرف ہر غیر آئینی بات کرتے ہیں. پتہ نہیں عجیب و غریب صورتحال ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اتنا بڑا کہ یہ کیس آپ کی ایکسٹینشن کا ہے. نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملیں گی تو انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. آپ کیسے اس کیس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کو, آپ کو کسی صورت نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. براہ راست آپ بینیفیشری ہیں اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ دن دہاڑے بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. میں حیران ہوتا ہوں کیسے قاضی صاحب یہ بات کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا میں لوگ دیکھیں گے یہ جو عدالتی پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بنانا ریپبلک ہے وہاں کی عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں, یا کوئی اگر دیکھنا چاہے کہ پاکستان اگر آج تباہ حال ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کردار پاکستان کی عدلیہ کا ہے, تو وہ کیوں کیسے ان کا تباہی میں کردار ہے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کہ میری ایکسٹینشن کا کیس ہے, براہ راست میرے ساتھ مفاد اس کے جڑا ہوا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ دن دہاڑے کر رہے ہیں, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. اور ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج دیکھیں نا, کسی جج کو سوال نہیں کرنے دے رہے تھے پہلے, ہر جج کو کہہ رہے تھے کہ نہیں سوال نہ کرو, بس ان کو چلنے دو اور ان کو دلائل دینے دو. لیکن جب محمد علی مہدی صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب والے اس پوائنٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہا, پی ٹی آئی کے خلاف اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف ریمارکس دیے, پھر کہتے ہیں چپ کرو ان کی سن لیں. یہ محمد علی مہدی صاحب جی آپ بات کریں, آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے. مطلب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں, یہ ہماری پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, یہ ان ججز نے حلف لیا ہوا ہے. اور آپ حالات اور صورتحال دیکھیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ کیوں ہے, پاکستان برباد کیوں ہے, کیوں ہر دوسرا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, کیوں مایوسی نظر آتی ہے, کیوں اندھیرا نظر آتا ہے, کیوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کیوں ملک تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. یہ جب
اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہوئے, مفادات کا ٹکراؤ ہوتے ہوئے, ڈنکے کی چوٹ پہ چیزیں کر رہے ہوں گے, تو پھر یہ ملک کہاں پہ, کون اس ملک کے اندر جس کے پاس آپشن ہو باہر جانے کا وہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ تو یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. تکلیف ہوتی ہے ہمیں دیکھ کے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر, دعائی کر سکتے ہیں. مجھے اپنا نام یاد رکھیں. اللہ حافظ.